بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کا فضل و کرم، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ عنایت سے الحمدللہ تعالی رمضان شریف کا آج آخری جمعہ شریف جمعۃ الوداع جو ہے وہ پڑھا گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ اللہ کا مہمان مہینہ بس ایک دن دو دن باقی ہیں، دعا کریں اللہ پاک یہ اس کا مہمان جو ہمارے پاس آیا تھا وہ ہم سے راضی ہو کے جائے، وہ ہم سے خوش ہو کے جائے اور ہمارے لیے بخشش اور شفاعت کا ذریعہ بھی بنے۔ کل جو بات چل رہی تھی وہ اللہ رب العزت کی عبادت گزاری کے حوالے سے، رات کے وقت اٹھنا، پچھلی رات کو عبادت کرنا، اس کی اہمیت، اس کی سگنیفیکنس کے حوالے سے۔ تو آج پھر اگین انشاءاللہ میں یہ اینڈ رمضان شریف پہ اینڈ پہ آ کے اس لیے آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ ناظرین جہاں کہیں بھی آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، wherever you are watching this, I've been saying these things. I'm going to share with you again a few more hadiths of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam regarding this issue, the significance and the virtues of the doing the ibadah during the night, late night, for tahajjud when you get up. So what is the significance and the reward in the court of Allah subhanahu wa ta'ala for those who do the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala. تو اس لیے کہ یہ صرف رمضان شریف میں ہی نہ ہو، اگر ہماری یہ عادت بن جائے ساری زندگی کے لیے تو پھر زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ Then if we keep on doing this for our rest of life till the death, then believe me, you will be totally a different person. Life totally will be totally changed. اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے حدیث مبارکہ، درجنوں حدیث مبارکہ چند آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ آج بھی یہ حدیث پاک پہلی جو ہے وہ ابو داؤد شریف، نسائی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، امام حاکم نے مستدرک میں بھی اس کو لیا ہوا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، عن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ہی اس کے راوی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصلي ركعتين جميعا كتب من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، دونوں اس کے راوی کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رات کو خود اٹھے، جو شخص خود اٹھتا ہے اور اپنی فیملی کو اٹھاتا ہے، اپنی اہلیہ کو، زوجہ کو، بیوی کو بھی ساتھ اٹھاتا ہے کہ if someone gets up late night for the tahajjud and he wakes his family as well, especially the wife, for the tahajjud, wakes her up. وہ خود بھی اٹھتا ہے، اپنی اہلیہ کو، فیملی کو ساتھ اٹھاتا ہے، and then they both of them, there is tahajjud۔ اور اس حدیث پاک میں ہے خود اٹھے اور اپنی زوجہ کو بھی، اہلیہ کو ساتھ اٹھا کر اگر وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں، نماز یعنی دونوں ادا کرتے ہیں، تہجد کے وقت دونوں یعنی نماز ادا کرتے ہیں دونوں مل کر، if they get up both of them for the tahajjud, they read نماز یعنی نفل، تہجد، نوافل، they pray in the court of Allah subhanahu wa ta'ala late night, then what happens, what is the reward؟ فرمایا ان دونوں کا نام ذکر کرنے، اہل ذکر میں شامل کر لیا جائے گا، دونوں کا نام ذکر کرنے والوں میں لکھ دیا جائے گا۔ الذاکرین والذاکرات، مرد کا نام مردوں میں جو ذکر کرنے والے مرد ہیں اس میں لکھ لیا جائے گا، اور عورت کا نام
جو عورتیں ذکر کرنے والی ذاکرات ہیں ان میں لکھ لیا جائے گا. جیسے قرآن کریم میں بھی اس پر میری گفتگو ہو چکی ہے، پوری 10 صفات اللہ پاک نے بیان فرمائی تھیں عورتوں کے حوالے سے، مردوں کے حوالے سے. ٹوگیدر پیرل اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسپلین 10 qualities the men and the women together. So this was one of them. یہ بھی ان میں ایک بات تھی کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، وہ سیم الفاظ یہاں پہ دہرائے گئے ہیں کہ وہ دونوں اٹھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں تہجد کی، تو دونوں کا نام میاں بیوی کا ذکر کرنے والوں میں شامل کر لکھ لیا جائے گا اللہ پاک نے. کتبہ من الذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، کہ جو کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہیں، those who do the ذکر of Allah subhanahu wa ta'ala abundantly, remember Allah subhanahu wa ta'ala, the men, his name will be written in that list of those who are the zakireen, and her name, yani his wife, her name will be written in the list of those women who do the ذکر of Allah subhanahu wa ta'ala ذاکرات. تو اس لیے دونوں کا نام ذاکرین اور ذاکرات میں شامل کر لیا جائے گا. یہ اس کا ریوارڈ ہے، اس کا انعام ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور نسائی میں بھی ہے، حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی کہتے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرب ما یکون رب من العبد فی جوف اللیل الاخر فان استطعت ان تکون ممن یذکرون اللہ فی تلک الساعہ فکن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بڑی خاص بات اس میں بھی ہے. حضرت عمر بن عبسہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہتے ہیں میں نے سنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اللہ رب العزت اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ فرمایا رات کے آخری حصے میں. The Prophet علیہ الصلوۃ والسلام says Allah subhanahu wa ta'ala comes close to his servants during the late night. جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، آخری حصہ، last part of the night، یعنی تہجد کا the time of تہجد، اللہ سبحانہ wa ta'ala اپنی شان کے مطابق اپنے بندے کے بہت ہی قریب ہوتا ہے. That is the closest moment for the servants to be the closest، یعنی in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. اور دوسرے پہلو سے یہ کر لیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے رات کے اس پہر، پچھلے پہر، وہ وقت جو ہوتا ہے اپنے بندوں کے اللہ رب العزت بالکل وہ قریب ہوتا ہے، بہت ہی قریب ہوتا ہے. اقرب کا لفظ استعمال ہے، the closest one. وہ جو کنڈیشن ہوتی ہے اس وقت، وہ اس حال میں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے بہت ہی زیادہ پچھلی رات کو قریب ہوتا ہے. اس پر پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر اس وقت، یعنی وہ جو وقت ہے تم اللہ کے ذکر کرنے والوں میں تمہارے اندر استطاعت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، if you have the ability to be among the zakirin, those who do the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala that time, late night, then try to be among them. یہ الفاظ ہیں کہ اگر تو فَنِسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، کہ that moment, late night, if you want to be among those who do the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala and remember Allah subhanahu wa ta'ala that moment، یعنی تہجد کے ٹائم، تہجد ٹائم، then فَكُن mean be among them. اگر استطاعت اور قوت ہے اٹھنے کی اس وقت تم میں، ذاکرین میں شامل ہونے کی، تو شامل ہو جاؤ، کوشش کرو کہ ان میں شامل ہو جاؤ، ایسے ہو جاؤ، اللہ کے ذاکرین بندوں میں ذکر کرنے والے ہو جاؤ. یہ الفاظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمائے ہیں کہ وہ بڑا خاص ایک لمحہ اور وقت ہوتا ہے تہجد کا وقت. اللہ رب العزت اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے، یعنی بندہ رب کے قرب میں ہوتا ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتی ہیں، یہ امام بہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو لیا ہے. ان اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یحشر الناس فی سعید واحد یوم القیامہ فینادی مناد فیقول این الذین کانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع فیقومون وهم قلیل فیدخلون الجنہ بغیر حساب ثم یؤمر بسائر الناس الى الحساب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور خاص انعام، اسپیشل ریوارڈ فار دوز، وہ جو ذکر کرنے والے تھے، وہ جو اللہ کے خاص بندے تھے، وہ جو راتوں کو سوتے نہیں تھے، راتوں کو اٹھتے تھے، رب کی عبادت کرتے تھے.
Special reward for them now in this hadith. آقا علیہ السلام اسما بنت یزید فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں جمع ہوں گے. The people will be gathered in a plain field, in a field, big plain or field. ایک بہت بڑے میدان میں. یار قیامت کا میدان کتنا بڑا ہوگا, ساری دنیا اس میں جمع ہوگی. اللہ پاک ان خاص لوگوں کو اسپیشلی یہ جو جب لوگ جمع ہوں گے سارے اس میدان میں قیامت میں, on the day of judgment, all you can say the mankind, the whole mankind, humanity will be there. کہ لفظ استعمال ہوا ہے نا یحشر الناس, تمام لوگ جمع ہوں گے, جمع کیے جائیں گے قیامت کے دن اس میدان میں. قیامت کے دن جب جمع ہو جائیں گے everyone will be there, then someone will call them. منادی ندا کرے گا, اب ندا آئے گی, منادی اعلان کرے گا, and it will be announced, there will be announcement on the day of judgment. کون سا؟ فیقول, وہ منادی یہ کہے گا این الذین کانت تتجافی جنوبہم عن المضاجع. اللہ پاک فرمائے گا اعلان کرو یہ, where are those who did not go to sleep during the night because of my ibadah? They were used to get up late night for tahajjud, for nawafil, for ibadah, for zikr azkar, for tilawat, for nawafil, تلاوت قرآن, ذکر اذکار. وہ کہاں ہیں؟ یہ اعلان ہوگا, فرشتہ اعلان, منادی یہ ندا کرے گا. اللہ پاک فرمائے گا ندا کرو, وہ لوگ کہاں ہیں جو راتوں کو بستر پر نہیں سوتے تھے, میری خاطر بستروں کو چھوڑ دیتے تھے. اس کا معنی ہے اپنی پہلوؤں کو بستروں سے جدا کر لیتے تھے. یعنی یہ they were used to keep themselves away from the beds, from the sleep. وہ اپنے آپ کو نیند سے الگ کر لیتے تھے, بستروں سے الگ اپنے پہلوؤں کو کر لیتے تھے. وہ کہاں ہیں؟ where are those? پھر وہ اٹھیں گے, فیقومون وہم قلیل, وہ اٹھیں گے ان میں سے وہ لوگ, but they'll be few, ہر کوئی تو نہیں ہوگا, ان میں سے وہ چند لوگ ہوں گے. all those who were used to ibadah, do the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala late night, وہ جو راتوں کو اٹھتے تھے وہ کم ہوں گے, زیادہ نہیں ہوں گے. وہ اٹھیں گے, وہ کھڑے ہو جائیں گے, ان کی تعداد بڑی کم ہوگی. فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب, تو وہ جنت میں اللہ کے حکم سے جنت میں بغیر حساب اللہ پاک انہیں جنت میں داخل فرمائے گا. without any accountability they will go to Jannah, they will enter to Jannah without the حساب و کتاب. ان کے ساتھ کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. وہ اللہ کے because they were the very special servants of Allah subhanahu, friends of Allah subhanahu wa ta'ala. They became the friend of Allah subhanahu because they were in the qurba and the closeness of Allah subhanahu, the company of Allah subhanahu wa ta'ala during this life. اس زندگی میں وہ رب کی عبادت کیا کرتے تھے, وہ رب کے قرب میں رہتے تھے, اس کے دوست بن گئے تھے, اولیاء اللہ ہو گئے تھے, ولی اللہ ہو گئے تھے. اس لیے وہ بڑے خاص تھے. جب وہ اٹھیں گے قیامت کے دن آواز دی جائے گی, ندا آئے گی, وہ اٹھیں گے, وہ تھوڑے ہی ہوں گے, زیادہ نہیں ہوں گے. فرمایا وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے. پھر اس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب کا حکم ہوگا. وہ پہلے اٹھیں گے, وہ جنت میں داخل ہوں گے. اس کے بعد دین accountability will start after that. ان کے جنت میں جانے داخل ہونے کے بعد پھر لوگوں کا حساب و کتاب شروع کیا جائے گا. یہ انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں چاہتا ہوں ایک دو حدیثیں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں ختم کرنے سے پہلے, آج یہ مضمون وائنڈ اپ ہو جائے گا. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل. امام بہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو لیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے سردار کون لوگ ہیں, لیڈرز, میری امت کے بہترین, the best ones among my ummah, وہ کون ہیں, سردار کون ہیں. تو اس پر آقا علیہ السلام فرمائے میری امت کے اشراف, آنریبل, کہ these are two honorable groups in my ummah. فرمایا وہ کون سے, فرمایا حملۃ القرآن و اصحاب اللیل. ایک وہ جو حافظ اور عالم ہے, بعمل ہے, جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا علم دیا ہے, وہ حافظ اور عالم بعمل, اور دوسرا شب زندہ دار, اور جو راتوں کو اٹھنے والا تھا. فرمایا یہ دونوں میری امت کے اشراف میں سے ہیں. highly honorable among my ummah, these two. The one who has been given the knowledge of the Quran, he is a hafiz Quran, alim and alim ba'amal,
عمل کرنے والا ہے. And he followed the teaching of the Quran. The one is this one, the other one is the one who was used to ibadah, to do the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala during the night. تہجد ٹائم اٹھنے والا جو تھا, فرمایا ایک وہ ہے کہ these two, فرمایا these two are the highly honorable in my ummah. یہ وہ لوگ ہوں گے علم رکھنے والے بعمل علماء, اور یہ وہ لوگ جو تہجد گزار اور شب زندہ دار ہوتے ہیں, اپنی راتوں کو زندہ رکھنے والے, عبادت میں اللہ رب العزت کی ذکر میں گزارنے والے, یہ میری امت کے اشراف ہیں. اور پھر آگے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ متفق علیہ حدیث ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسألوني فأعطيه ومن يستغفروني فاغفر له, او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام, وہی بات پہلے گزر چکی ہے, اس کا آدھا مضمون, کہ اللہ رب العزت رات کا ایک ایسا پہر ہوتا ہے کہ جب رات کا تائی حصہ باقی رہتا ہے تو اس وقت لیٹ نائٹ, وہ جو دیٹ اسپیشل مومنٹ کمز کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق اجلال فرماتا ہے. وہ جو پہلے مضمون گزر چکا ہے, کم کلوزر اللہ سبحانہ وتعالی ٹو ہز سرونٹس, اسپیشلی فار دوز ہو ڈو دا عبادہ آف اللہ سبحانہ وتعالی. تہجد ٹائم, پچھلی رات کو جو اٹھتے ہیں, اللہ رب العزت شان نزول اپنا اجلال فرماتا ہے آسمان دنیا پر. پھر کہتا کیا, what does he say? then اللہ سبحانہ says من یدعونی فاستجیب لہ, کون ہے جو مجھ سے دعا مانگنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں. is there anyone who is supplicating, who is doing dua to me so that I'll accept his dua? کوئی ہے ایسا جو مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں. ومن یسألونی فأعطیہ, is there anyone who is asking for something, I'll give him. کوئی ایسا ہے جو مجھ سے سوال کرنے والا سائل ہو کہ میں اسے عطا کروں. ومن یستغفرونی فاغفر لہ, کوئی ایسا ہے مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کروں. is there anyone who is asking for forgiveness so I'll forgive him. اللہ رب العزت یہ صدائیں ندائیں آ رہی ہوتی ہیں, اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہوتا ہے, میرے بندے مجھ سے مانگ کے میں تجھے عطا کروں, مجھ سے سوال کر میں تیرے سوال کو اس کا جواب دوں, مجھ سے کوئی شے مانگ, دعا کر, استغفار کر, معافی مانگ, توبہ کر, جو بھی مانگنا چاہتا ہے یہ خاص وقت ہے میرے بندے مجھ سے مانگ, میں تو مائل بکرم ہوں, کوئی سائل ہی نہیں. ارے مانگنے والے مجھ سے مانگ تو صحیح, میں تو عطا, میری عطا حاضر ہے, میں تجھے عطا کرنے والا ہوں, مجھ سے مانگ جو مانگنا چاہتا ہے. تو وہ خاص وقت ہوتا ہے, اس وقت مانگنے والے, اس وقت سوال کرنے والے, اس وقت اٹھ کے عبادت کرنے والے, توبہ کرنے والے, استغفار کرنے والے, اللہ پاک ان کی دعاؤں اور استغفار کو قبول فرماتا ہے, ان کی مناجات کو قبول فرماتا ہے. اسی لیے بزرگان دین, میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا, ایک معمول ہے ان کا, معمول رہا اولیاء اللہ and صالحین, the saints of Allah subhanahu wa ta'ala, they always used to do such things during the night. عبادہ, ذکر, اذکار, مناجات, ملفوظات تہجد کے وقت کرتے ہیں, اس لیے کوئی بڑا خاص وقت ہوتا ہے, اللہ پاک خاص عطائیں فرماتا ہے. آخری حدیث پاک آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں, یہ ترمذی شریف کے اندر, ابن ماجہ میں بھی ہے. حضرت عبداللہ بن سلام اس کے راوی قال وکان اول ما سمعت من کلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قال ایها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلون الجنہ بسلام, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات, جو سب سے پہلا کلام میں نے حضور کا سنا, یعنی سب سے پہلی بات جو میں نے حضور سے سنی, یہ فرماتے ہیں, ظاہر ہے مسلمان ہوئے, حضور کی بارگاہ میں آئے, اسلام میں داخل ہوئے, تو فرمایا جو سب سے پہلی بات میں نے آقا سے سنی, the very first thing I heard from the Prophet علیہ السلام, he says, عبداللہ بن سلام صحابی رسول, the companion of the Prophet علیہ السلام, he says, the very first few words which I heard from the Rasulullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم are these, وہ یہ تھے کیا, ایھا الناس افشوا السلام, لوگوں سلام کو پھیلایا کرو. سلام کیا, وہ جو سلام ہم کرتے ہیں, پیس بی اپان یو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ہم یہ جو سلام کرتے ہیں, حضور نے فرمایا spread the سلام, say to everyone کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو سلام ہم کرتے ہیں نا, ہمارا گریٹنگ ہے, یہ جو ورڈز ہیں سلام کے, پیس بی اپون یو, فرمایا do this more and more, much more.
as much as you can. اس کو پھیلایا کرو. یہ سلامتی ہے. دیکھیں نا ہماری گریٹنگ الفاظ بھی بڑے خاص ہیں, ویری امپورٹنٹ. یہ دعا ہے. جب ہم سلام کرتے ہیں آپ کسی کو تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پیس بی اپون یو. آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ پیس بی اپون یو ٹو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک تجھے سلامت رکھے. اگلا جواب دے تجھے بھی اللہ پاک سلامت رکھے, سلامتی عطا کرے. ہم دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. تو فرمایا اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا کرو. فرمایا واطعموا الطعام, فرمایا کھانا کھلایا کرو. یعنی feed the poor people, the needy ones, feeding others who are the poor, who deserve this. فرمایا this is also very very important. فرمایا سلام بھی پھیلایا کرو اور لوگوں کو کھانا بھی کھلایا کرو. اور یاد رکھیں یہ اولیاء اللہ صالحین کے یہی وہ معمولات ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں, وہ ان چیزوں کے پابند ہوتے ہیں. آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں اولیاء اللہ صالحین کے آستانوں پر, مزارات پر, جہاں بھی اولیاء اللہ بیٹھے جاتے ہیں تو وہاں لنگر کھلے ہوتے ہیں مخلوقات کے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے اطعموا الطعام, وہ کھانا کھلاتے ہیں. اسی لیے بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ تصوف سارے کا سارا اس کا نام ہی خدمت خلق ہے. سرونگ دا ہیومینٹی از دا تصوف اینڈ اسپرچویلٹی ان صوفیزم. دس از دا باٹم لائن آف صوفیزم. صوفیزم ہے کیا؟ تصوف کہتے ہیں مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا نام تصوف اور طریقت ہے. اس لیے اولیاء اللہ صالحین جہاں بھی آپ جاتے ہیں خدمت خلق, مخلوق کے لیے ان کے دروازے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں. پوری مخلوق, ہر مخلوق. آپ دیکھیں خواجہ اجمیر کے دربار پہ جاتے ہیں انڈیا میں, وہاں صرف مسلمان ہی نہیں ہر مذہب کا جاتا ہے, سب کے لیے لنگر کھلا ہے. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں, مخلوق کے لیے لنگر کھلے ہیں. جہاں بھی جائیں, حضور داتا صاحب کے مزار پہ لاہور آپ جاتے ہیں, 1000 سال ہونے کے حضور داتا صاحب کو گزرے ہوئے, آج بھی جائیں 24 گھنٹوں میں کسی وقت چلے جائیں لاہور داتا صاحب کے مزار میں, وہاں لوگ موجود ہوتے ہیں. 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے, مخلوق وہاں موجود ہے, سب وہاں کھانا کھاتے ہیں. یہ ہے اطعموا الطعام. اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے سمجھیں اللہ کا قرب ملتا ہے اس سے بہت زیادہ. یہ آگے حدیث کے الفاظ. پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام الارحام, پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں, your close relatives, be good to them, always show mercy to them, be kindness with them, یعنی show kindness with them, be kind with them, always, ہمیشہ ان کے ساتھ جو رشتہ دار اور برادری قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو, اچھے طریقے سے پیش آیا کرو. یہ نہیں کیا کرو کہ پھوٹ ڈالتے رہو, جھگڑے کرواتے رہو, ٹربل کرتے رہو, ہر وقت ٹربل کریٹ. ڈونٹ بی اے ٹربل میکر, ڈونٹ کریٹ ٹربل فار یور ریلیٹیو, اسپیشلی یور کلوز ریلیٹیو اینڈ فار ادرز. wherever you are in the community living here, wherever you are in the society, don't be a troublemaker, always be a peaceful person. This is the special message of Islam. یہ اسلام کا میسج ہے کہ be good to everyone, show mercy and kindness to everyone, جہاں بھی ہو. This is the real teaching of the Islam and teaching of the Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا قال وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِسَلَام. یہ 3-4 باتیں حضور نے فرمایا. فرماتے راتوں کو اٹھ کے عبادت کیا کرو. You should get up late night for the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala. جب لوگ سوئے ہوں, when other people are sleeping, you should get up for the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala late night. حضور فرماتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوں اٹھ کے اس وقت عبادت کیا کرو. اب دیکھیں, افشوا السلام, اطعموا الطعام, وصلوا الارحام, وصلوا باللیل. 4 چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلام کو پھیلایا کرو, سلام زیادہ سے زیادہ کیا کرو, لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو. پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو, غربا کی خدمت خلق کیا کرو. تیسرا فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ بھلائی کیا کرو. اور چوتھا فرمایا راتوں کو اٹھ کے عبادت کیا کرو. میں یہ 4 چیزیں اگر تم میں ہیں, یہ 4 چیزیں, if you have these 4 qualities in your personality, in your character, یہ چیزیں اگر تم میں موجود ہیں تو پھر کیا فرمایا تدخلون الجنہ بسلام. فرمایا تو سلامتی کے ساتھ پھر جنت میں داخل ہو جائے گا. then you will enter into جنہ پیسفلی انشاءاللہ العزیز. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 4 چیزیں پلے باندھ لو. یہ آخری حدیث میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. رمضان شریف کی آج 29th نائٹ ہوگی. میں یو کے کی بات کر رہا ہوں اس وقت, عصر کے بعد آپ سے مخاطب ہوں. تو آج بھی تاک رات ہے. آج tonight is also an odd night, 29th. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو. try to find لیلۃ powerful night, لیلۃ القدر, honorable night, powerful night, the holiest night, the holy one, the sacred one.
the blessed one, Laylatul Qadr, during the odd nights. Tonight is also odd night, 29th. آج کی رات بھی بڑھ چڑھ کے عبادت کریں اور دیکھیں یہ 4 چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمائی ہیں، اگر ہمارے پاس یہ چاروں آ جائیں تو فرمایا جنت تمہاری ہے، پھر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سلام بھی کیا کرو، لوگوں کو کھانا بھی، خدمت بھی لوگوں کو، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ لوگوں کو کھانا کرو، خدمت کرو، چیریٹی کرو، پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، برادری کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، بھلائی کیا کرو، اور راتوں کو اٹھ کر عبادت بھی کیا کرو۔ فرمایا یہ چیزیں اگر ہو جائیں تو جنت تمہاری ہے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اب تک جو کچھ بھی رمضان شریف کے پہلے دن سے لے کے آج تک جو کچھ بھی میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے ساتھ شیئر کیے، انشاءاللہ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ کوئی نیا سلسلہ شروع کریں گے۔ آج ہو سکتا ہے یہ آخری رمضان شریف کی آپ کے ساتھ میں مخاطب ہوں، کل تو شام کو ہی پتہ چلے گا انشاءاللہ عید کے بارے میں جو بھی ہوگا۔ ہم ایڈوانس میں آپ کو عید مبارک کہتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، گھروں میں لاک ڈاؤن ہے، پریشانیاں جہاں کہیں بھی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں آج کہ اللہ رب العزت اس پورا رمضان شریف کا مہینہ ہم نے جو صحیح کی، ہم نے جو کوشش کی، قولاً فعلاً عملاً ظاہراً باطن، مالک اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو، عمداً سہواً، جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے، انٹینشلی ان انٹینشلی، مالک ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین پورا رمضان شریف کا مہینہ آج تک جو روزے رکھے، عبادات کی، ذکر اذکار کیے، سب دوستوں نے جو بھی الہ العالمین اعمال صالحہ کیے، جو حسنات کی، یا الہ العالمین اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہمیں بقیہ اپنی زندگی میں بھی اسی طرح اطیع اللہ و اطیع رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا الہ العالمین آج کی تاخیرات بھی ہے مالک، اس کے وسیلہ جلیلہ سے، یہ آخری عشرہ کا وسیلہ جلیلہ، رمضان شریف کے فیض و برکات، انوار و تجلیات کا تجھے وسیلہ مالک، جو بھی بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں مالک سب کو شفا عطا فرما۔ اس بیماری وبا کی وائرس کی وجہ سے جو اس کا شکار ہوئے ان کو بھی صحت یابیاں عطا فرما۔ جو تندرست ہیں ابھی تک مالک محفوظ ہیں، انہیں تو مزید بھی محفوظ رکھ، تو سب سے زیادہ حفاظت فرمانے والا ہے مالک، سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھ، زمینی آسمانی بلیات سے سب کو محفوظ رکھ مالک، شریروں کے شر سے، حاسدین کے اثر سے، منافقین کی منافقت سے، شیطان کی شیطنت سے سب کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین تمام دیکھنے والے، سننے والے حاضرین سامعین کے معاملات میں، احوال میں، رزق میں، گھروں میں، کاروباروں میں، اولادوں میں اپنی خاص رحمی کریمی شامل حال فرما۔ یا الہ العالمین سب کو امن و سکون کی دولت عطا فرما، سب کے گھروں کی خیر فرما، سب کے اولادوں کی خیر فرما، ہمارے بچوں بچیوں کو شرم و حیا والیاں زندگیاں عطا فرما، سب کو بری سنگتوں، بری صحبتوں سے محفوظ فرما، نیک سنگتیں، نیک صحبتیں اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا الہ العالمین اس پورے عالم اسلام کی خیر فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، دنیا کے جس حصے میں مسلمان پریشان حال مالک، خصوصیت کے ساتھ کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے اندر، شام کے اندر، یمن کے اندر، افغانستان کے اندر، جہاں کہیں بھی مسائل مالک سب کو امن و سکون عطا فرما، سب کو سلامتی عطا فرما، اس دنیا کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ یا الہ العالمین ہم دنیا سے جائیں تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، ہمارے مرحومین کی مغفرت اور بخش فرما۔ یا الہ العالمین آج تک جو بھی دنیا سے چلے گئے اس بیماری کی وجہ سے، اس کے علاوہ بھی ساری حضور کی امت مرحومہ، بلکہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی مسلمین مسلمات دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت اور بخش فرما۔ یا الہ العالمین اس مہمان مہینوں کو ہم سے خوش فرمانا، یہ ہم سے راضی ہو کے جائے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمانا مالک۔ یا الہ العالمین اگلے سال رمضان آنے تک نہ جانے کون ہو کون نہ ہو، تو بہتر جاننے والا ہے مالک۔ جب تک ہم زندہ ہیں، زندہ رہیں، ہمیں رکھ تو شان کے ساتھ، جائیں تو ایمان کے ساتھ، رہیں تو شان کے ساتھ، جائیں تو ایمان کے ساتھ، ساری زندگی اتباع رسول میں گزر جائے۔ یا الہ العالمین دنیا سے جائیں تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، قبر و حشر میں آقا علیہ السلام کی شفاعت اور پہچان نصیب فرمانا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا شفیع المذنبین ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔